شام میں بشار الاسد کے اقتدار کے دفاع کی جنگ لڑنے والی ایرانی پاساران انقلاب اس جنگ میں اپنے کئی جرنیل بشار الاسد پر قربان کر چکی ہے۔ بشار الاسد کے لیے قربانی کا بکرا بننے والے ایرانی جرنیلوں اور فوجیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب تک ہلاک ہونے والے اعلیٰ افسران میں سے جرنیل کا عہدہ رکھنے والے درجنوں ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ عام فوجیوں کا شمار ہی نہیں۔ ایرانی خبر رساں اداروں کے مطابق پاساران انقلاب کا ایک اور جنرل شام میں صدر بشار الاسد کے دفاع میں لڑتے ہوئے اسد رجیم پر قربان ہو گیا۔ ایرانی ٹی وی چینل IRIB پر نشر کی گئی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میجر جنرل عبداللہ خسروی 14 اکتوبر کو شام میں لڑائی کے دوران مارا گیا، تاہم اس کے قتل کی جگہ اور مقام کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ ایرانی چینل کی رپورٹ کے مطابق مقتول جنرل خسروی عراق ایران جنگ کے دوران خلیج جنگ میں بھی شریک رہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل اسے مقدس مقامات کے دفاع کے نام پر شام و عراق میں مزارات کے دفاع کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جنرل خسروی پاساران انقلاب کے فاتحین بریگیڈ کو کمانڈ کرنے کے ساتھ ساتھ شام میں لڑنے والی بسیج ملیشیا کے جنگجوؤں کی ٹریننگ کا نگران بھی رہ چکا تھا۔ اس لحاظ سے ایران کو ایک اور بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق افغان جنگجوؤں پر مشتمل فاطمیون بریگیڈ کا ایک جنگجو بھی حال ہی میں مارا گیا، جسے جنرل عبداللہ خسروی کے ساتھ تہران کے قریبی شہر عراق میں دفن کیا گیا۔ امریکہ کی جانب سے پاساران انقلاب کو بلیک لسٹ کیے جانے کے باوجود شام، عراق اور یمن میں ایران کی فوجی مداخلت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ عراق اور شام میں بڑی تعداد میں ایرانی فوجی اور ان گنت ملیشیاؤں کے جنگجو پھیلے ہوئے ہیں۔ عراق اور شام میں ایران مقامات مقدسہ کے دفاع کی آڑ میں تخریبی اور توسیع پسندانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ شام، عراق، یمن اور دیگر قریبی ممالک میں ایران نے براہ راست اور پراکسی جنگیں چھیڑ رکھی ہیں۔ ان جنگوں میں ملوث ہو کر ایران نے اپنا کثیر سرمایہ گنوایا ہے اور اندرون ملک مسائل پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے ایران کے اندرونی معاملات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ توسیع پسندانہ جنگوں میں اپنی فوج کو جھونک ڈالنے والے ایران کے درجنوں جرنیل ہلاک ہو کر خاک ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال بھی کئی جرنیل بشار الاسد پر قربان کیے گئے تھے، جن میں ایک معروف نام میجر جنرل دراویش درستی تھا۔ جنرل درستی کی ہلاکت کے وقت ایک ہفتے میں تین جرنیلوں کی ہلاکت بھی ہوئی۔ ایران کی جانب سے بشار الاسد کے دفاع میں لڑی جانے والی اس جنگ میں اس کے فوجیوں اور افسران کی تعداد 1500 تک بتائی جاتی ہے، مگر در حقیقت یہ اعداد و شمار اس سے کئی زیادہ ہیں۔ گزشتہ ایک سال کے دوران نہ صرف ایرانی جرنیل بلکہ روسی اعلیٰ افسران کی ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ شام میں موجود ایرانی پاساران انقلاب تو ایک باقاعدہ فوج ہے، مگر اس کے علاوہ نچی ملیشیاؤں کی تعداد بھی درجنوں میں ہے، جو کہ پاکستان، افغانستان، یمن اور عراق وغیرہ سے جا کر ایران کے لیے لڑتے ہیں۔ ان تمام قوتوں کے ہوتے ہوئے بشار الاسد کے لیے قربانی کے بکرے بننے والے ہزاروں ہیں، جو صرف اور صرف ایرانی ایما پر اس جنگ میں اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، جس کا حاصل حصول فقط ایرانی توسیع پسندانہ پالیسی کی جنگ ہے، تاکہ ایران خلیج اور مشرق وسطیٰ میں اپنی اجارہ داری قائم کر سکے۔